معزز سامعین، اب کہانی کا حصہ سوئم پارٹ 3 پیش خدمت ہے۔ میں جب حویلی سے نکلا تو ابھی اندھیرا تھا۔ چونکہ میں اس علاقے میں کچھ عرصہ گزار چکا تھا، لہٰذا مجھے راستوں کی پہچان تھی۔ اب میری اگلی منزل ملک ارشاد کا گاؤں تھا۔ ملک ارشاد علاقے کا رسہ گیر قسم کا آدمی تھا، مگر اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک وطن اور علاقے سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ اس کا یہی وصف مجھے اس کے پاس پناہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میاں والی کے ارد گرد افغان مہاجرین کے کیمپ آباد ہوئے تو ان افغان کیمپوں میں موجود جرائم پیشہ ذہنیت کے لوگوں نے چوری اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم کر دیا۔ وہ جرم کرتے اور ان کیمپوں میں پناہ لے لیتے۔ ان افغانوں کے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی جا ملے، جس سے علاقے میں ڈاکہ زنی، چوری اور قتل کی وارداتوں نے زور پکڑ لیا۔ ملک ارشاد کیونکہ اپنے علاقے میں خاصا با اثر آدمی تھا تو وہ اس صورتحال سے سخت خائف ہو گیا۔ اس نے اپنے تئیں ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دی، مگر اسے وہاں سے کوئی خاطر خواہ مدد نہ ملی۔ الٹا وہ ان جرائم پیشہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ پولیس افغان کیمپ بستیوں میں اس لیے نہ جاتی کہ اعلیٰ کمانڈ کی ہدایت ہے کہ اس سے افغانوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور افغان جنگ پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملک ارشاد کو اپنے علاقے میں غیروں کا تسلط نظر آ رہا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں کو منظم کرنے کے لیے معتبر لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، ایک رات اس کے گاؤں پر حلہ بول دیا گیا۔ 20 مسلح لوگوں نے گاؤں پر یرغال کر دی۔ تمام گھروں کو لوٹا گیا اور ملک ارشاد کے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ اس دن گاؤں میں نہ تھا۔ بہرحال اس کے گھر والوں کو دھمکی دی گئی کہ وہ محتاط رہے ورنہ جان سے جائے گا۔ اس بے بسی کی کیفیت میں ملک ارشاد کسی واسطے سے سکندر اور میرے پاس آیا۔ ان دنوں سکندر اور میں فیصل آباد میں ایک مضبوط جرائم پیشہ افراد کا گروپ چلا رہے تھے۔ اس کی کہانی سن کر میں نے سکندر سے کہا کہ کیوں نہ اس کی مدد کر دی جائے۔ سکندر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اس کی مدد سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں میں نے کہا اس سرزمین پر باہر کے لوگ ہمارے لوگوں کو دبائیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ سکندر یہ سن کر پھٹ پڑا، اور جو ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا کیا؟ ارسلان، یہ باتیں تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم اس افغان گروہ کے خلاف ملک ارشاد کی مدد کریں گے، جس کے لیے وہ ہمیں معقول رقم دے گا۔ چونکہ یہ ساری گفتگو اس کے سامنے ہوئی تھی، اس لیے وہ میرا بڑا ممنون تھا۔ ہم نے اپنے کارندوں میں سے تقریباً 25 لڑکے چنے جو اچھے نشانہ باز، ٹرینڈ اور دلیر تھے۔ پھر ہم کوٹلہ حبیب چلے آئے، جو کہ ملک ارشاد کا گاؤں تھا۔ ملک ارشاد نے ہماری خاصی آؤ بھگت کی۔ اس کی اچھی خاصی زمین تھی اور اس کے ساتھ شہر میں اس کی آڑت تھی۔ پیسے کی کمی نہ تھی۔ اب ہم نے اپنے ذرائع سے افغان کیمپ کے جرائم پیشہ گروہ کے متعلق خبر لینی شروع کر دی۔ ہمارے لڑکے علاقے میں پھیل گئے اور انہوں نے مزدوروں، بھکاریوں، سبزی اور پھل فروشوں کا روپ دھار لیا۔ ان کی خبروں اور ملک ارشاد کے اپنے لوگوں سے حاصل کردہ معلومات سے ہمیں پتہ چلا کہ افغان کیمپ میں امداد خان کے زیر سایہ لگ بھگ 50 کے قریب افغان مہاجرین کا گروہ تھا۔ وہ مقامی جرائم پیشہ لوگوں سے مل کر بڑے منظم انداز سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ہر 10 لڑکوں پر ایک منتظم تھا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کی خبر امداد خان کو دیتے تھے۔ ہر فیصلہ اس کی ثوابدید پر تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کے کسی فیصلے کو رد کر سکے۔ وہ لوگ منشیات اور اسلحے کا دھندا بھی کرتے تھے۔ جب کبھی پولیس نے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیمپ پر چھاپا مارا تو اعلیٰ حکام کی مداخلت پر کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ امداد خان علاقے کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ مقامی لوگ بھی اپنے تنازعات کے حل کے لیے اس کے پاس جانے لگے۔ ایسے میں ملک ارشاد جیسے مقامی ذمہ داروں کو اپنے ہی علاقے میں اپنی چدراہٹ خطرے میں نظر آنے لگی۔ سکندر نے صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان سے ٹکر لینا آسان نہ ہوگا، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے نکلا جائے۔ مگر میرے بے حد اصرار پر وہ بادل نہ خواستہ خاموش رہا۔ بہرحال ہمارے اپنے بندے اور مقامی لوگ جو ملک ارشاد کے زیر سایہ تھے ہمیں مسلسل امداد خان کے گروہ کے متعلق معلومات باہم پہنچاتے رہے۔ ہم جن دنوں کوٹلہ حبیب پہنچے وہ شدید سردیوں کا موسم تھا اور بعض دنوں میں اتنی دھند پڑتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ پھر ہمیں ہمارے خبری نے بتایا کہ امداد خان کوٹلہ حبیب پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔
اور ان کا منصوبہ ہے کہ ملک ارشاد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امداد خان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ کسی بھی کارروائی میں خود نہ جاتا تھا، وہ صرف منصوبہ بندی کرتا اور فیصلہ کرتا کہ کب اور کیسے کارروائی کی جائے گی۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی اور ہمارے بندوں نے گاؤں کے ارد گرد مورچے باندھے ہوئے تھے اور چھتوں پر نشستیں لی ہوئی تھیں۔ ہمارے ساتھ کے گاؤں کے وہ لوگ جو اسلحے کا استعمال جانتے تھے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ ملک ارشاد نے اپنے کچھ مقامی ذمہ داروں سے کہہ کر ان کے خاص لوگوں کو اس مارکہ میں شامل کر لیا۔ یوں لگ بھگ ہماری طرف سے 100 کے قریب اسلحہ بردار لوگ مورچہ زن تھے۔ سرد موسم کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے اور فضا ڈرانے کی حتیٰ خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتے تھے، ایسی خاموشی تھی کہ ایک پتا گرنے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ ہم لوگوں نے آگ کا ایک الاؤ گاؤں کے درمیان میں واقع حویلی میں جلا رکھا تھا اور ہمارے لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی اپنی باری پر خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ تاپتے، چائے وغیرہ پیتے اور پھر اپنی مقررہ پوزیشن پر چلے جاتے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر چوکس تھا، کیوں نہ ہوتا، ذرا سی بے احتیاطی جان لیوا تھی۔ خوش قسمتی سے اس رات دھند نہ تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس سے رات میں گٹا ٹوپ اندھیرا نہ تھا، سب کی نظریں گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر مرکوز تھیں۔ دفعتاً دور سے موٹر گاڑیوں کے آنے کی آواز نے خاموشی کے طلسم کو توڑ دیا۔ یہ آواز جنگ شروع ہونے سے پہلے کا بگل طبلِ جنگ بجنے کا نکارہ کا کام دے رہی تھی۔ حویلی میں جلتے آگ کے الاؤ کو بجھا دیا گیا۔ ہمارے لوگ اسلحہ لے کر اپنے مورچوں پر براجمان ہو گئے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ دفعتاً گاڑیوں کے چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی، شاید گاڑیاں گاؤں کے قریب روک دی گئی تھیں۔ اب پھر فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ہم سب لوگ غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اب ایک اور وحشتناک انتظار شروع ہو گیا۔ موت اور زندگی کی لڑائی ہونے والی تھی۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی تھی۔ ہم سب سانس سادے اپنے مقرر کردہ مقامات پر اسلحہ سے لیس تھے۔ کچھ دیر کے بعد فصلوں میں سے سرسراہٹ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اب صرف اشارے کا انتظار تھا اور پھر موت کا کھیل شروع ہو جانا تھا۔ میں اور سکندر اب صرف اشارہ کرنے کے لیے چوکس تھے اور جو ہی ہمارا اشارہ ہوا بندوقوں کے منہ سے گولیوں کی بچھاڑ ہونا شروع ہو گئی۔ امداد خان کے کارندے بڑے اطمینان سے ایک خاص رفتار سے گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ خاصے پر اعتماد تھے کہ ان کے گزشتہ حملے میں گاؤں والے ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکے تھے، مگر اس دفعہ حالات مختلف تھے۔ وہ اپنے تئیں شکاری بن کر آئے، لیکن وہ شکار تھے۔ جو ہی وہ کھیتوں سے نکل کر گاؤں سے ملحقہ بڑی سڑک پر آئے، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کئی سورمے تو وہیں ڈھیر ہو گئے اور ان کے منہوں سے ایسی دلدوز چیخیں نکلیں کہ اللہ کی پناہ! اب کیا تھا، انہیں بھاگنے کو بھی جگہ نہ مل رہی تھی۔ ہمارے لوگوں نے انہیں سنبھلنے بھی نہ دیا اور کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ان میں سے زیادہ تر لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاید ایک دو زخمی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی حالت بھی نازک تھی اور وہ بھی امداد خان تک اس خونریزی کی خبر نہ پہنچا سکے ہوں گے۔ گاؤں کے سارے لوگ گولیوں کی ترتراہٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں نے فوراً مردوں کو اٹھا کر گاؤں سے دور زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا اور جائے وقوع پر گولیوں کے خول وغیرہ اکٹھے کر کے خون وغیرہ کے نشانات ختم کر دیے۔ اس کام میں 2 سے 3 گھنٹے لگے اور اذان فجر ہونے لگی۔ ہماری اس کامیابی نے امداد خان کی کمر توڑ دی اور پتہ یہ چلا کہ اس نقصان پر وہ دھارے مار کر روتا رہا۔ یوں کوٹلہ حبیب اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ کافی عرصہ تک مجرموں کی دہشت سے محفوظ ہو گیا۔ سامعین، یہاں کہانی کا حصہ سوئم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید سکندر اور ارسلان کے متعلق جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔